فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. برادرم راشد رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے. دوزخ سے آزادی و نجات چاہنے والوں کے لیے، اس کی طلب رکھنے والوں کے لیے مغفرت کے پروانے اور دوزخ سے آزادی کے عنوانات جاری کرتا ہے. پھر جس میں جتنا ظرف ہوتا ہے، جس کا دامن جتنا وسیع ہوتا ہے، جس کے ایمان کی حدود دور تک پھیلی ہوتی ہے، اس ماہ مبارک سے زیادہ استفادہ کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بارگاہ رب العزت میں تعلق باللہ کے حوالے سے ایک مقام اپنے لیے پیدا کرتا ہے. یہ ماہ مبارک رحمت کا عشرہ اول بھی، مغفرت کا عشرہ ثانی بھی اور دوزخ سے آزادی و نجات کا عنوان بھی ہر صاحب ایمان کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے اور اس معاشرے کے لیے ہے کہ جو بحیثیت مجموعی اس فضا کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ذہنی فضا کو اور عملی فضا کو، کہ جو انسانوں کو عدل و انصاف کی طرف لے کر جا سکے. ہم جس معاشرے میں رہتے اور بستے ہیں، وجہ طور پر اگر اس پہ تقویٰ کی آبیاری ہو، اور یہ جو بات کہی گئی ہے لعلکم تتقون کے حوالے سے کہ لوگوں کے اندر خدا خوفی اور آخرت کی بازپرس اور جواب دہی کا احساس پیدا ہو، اگر بحیثیت معاشرے کے یہ خصوصیات مسلمانوں کے معاشرے میں جا بجا پیدا ہو جائیں، تو پھر ظلم کا عنوان ڈھلتا چلا جائے، ظلم سے لوگوں کو نجات ملنی چلی جائے اور اسی طریقے سے عدل کی اور انصاف کی میزان نصب ہوتی جائے. جن مسائل کو ہم اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں، کرپشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ زرداری سے لے کر نیچے تک لوگ کرپشن کے اندر مبتلا ہیں، دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے ہیں، ہمارے حقوق بھی چھین رہے ہیں، جینے کا حق بھی اس میں شامل ہے، اس سے بھی محروم کر رہے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ تمام لوگ جو برسر اقتدار رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں پھر برسر اقتدار آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان سب نے اگر لوڈ شیڈنگ کی آپ بات کرتے ہیں، بجلی اور گیس کے بحران کی بات کرتے ہیں، قرضوں کی معیشت کے بوجھ تلے کراتے ہوئے کروڑوں انسانوں کی بات کرتے ہیں، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے مقروض پیدا ہوتا ہے، اس کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ ان مسائل کو تاوبالا کیا جا سکے، ان سے نجات پائی جا سکے، جب تک کہ پورے معاشرے کے اندر تقویٰ کی آبیاری نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس زندہ اور تابندہ ہوتا چلا جائے اور آخرت کی جواب دہی کے نتیجے میں لوگ اپنی اصلاح کی فکر کریں، تربیت اور تزکیے کا عنوان تلاش کریں، اخلاق کے دائرے کے اندر رہنے، جینے اور مرنے کے گر ایک دوسرے کو سکھائیں اور ایک دوسرے کو سے سیکھیں. اس لیے اگر جماعت اسلامی بڑے پیمانے پر ان افطار پارٹیوں کا بندوبست بھی کرتی ہے، رجوع اللہ کی تحریک چلاتی ہے، دعوت اللہ کے لیے میدان کو ہموار کرتی ہے، عفو درگزر سے ایثار کا پیکر بن کر بڑے بڑے ظالموں اور بھتہ خوروں ان کے قتل کو بھی معاف کر دیتی ہے، تو محض اس لیے تاکہ معاشرے کے اندر ایک سکھ کا سانس لیا جا سکے،
حالات کی بہتری کی نوید دی جا سکے اور حالات کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو میں دیے جا سکے، اس لیے پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ کے بغیر نہ کسی فرد کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو کہ معاشرے کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو سکے، اور نہ تقویٰ کے بغیر کسی معاشرے کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو امانت و دیانت کا پیکر بن سکے، لوگوں کی امانتوں کی حفاظت بھی اور اسی حوالے سے پورے معاشرے کے لیے سکھ کا اور چین کا اور سکون کا باعث ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے حوالے سے جو چیزیں بتائی ہیں اور خود قرآن پاک میں جو کچھ آیا ہے، اس کو دیکھ کر وجہ طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن پاک سناتے اور سنتے ہیں، لیکن معاشرے میں وہ خوبیاں پیدا نہیں ہو پاتی۔ معاشرہ ان صفات سے متصف، ان خصوصیات سے آراستہ پیراستہ نہیں ہو پاتا کہ جو مطلوب ہے۔ اس کا پھر کیا سبب ہے؟ اس سبب کو کیسے دور کیا جائے؟ اس کی اگر کوئی وجہ ہے تو اس وجہ سے کیسے نجات پائی جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وجوہات اور اسباب تو بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک دو کا تذکرہ کروں گا۔ دیکھیے، روزے کی حالت میں کسی سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ کھیل کا ایک دانہ یا چنے کا ایک دانہ بھی آدمی روادار نہیں ہے کہ اس کے حلق کے اندر جا سکے اور نیچے اتر سکے۔ اسی حوالے سے لوگ پانی سے کلی تو کرتے ہیں، لیکن یہ احتیاط برتتے ہیں کہ پانی کی کوئی بوند بھی حلق پہ اوپر سے نیچے نہ آ سکے۔ یہ جو احتیاط ہے، اس کا نام بھی تقویٰ ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ راتوں کو بھی قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، دن میں بھی اس کا ورد کرتے ہیں اور اس پر سے ہر آیت پر سے گزرتے ہیں۔ روزے کے نتیجے میں بلا شبہ یہ پیٹ، یہ وفاداری بشرط استواری کے حوالے سے اور اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے ایک مثال قائم کرتا ہے۔ کیا چھوٹا کیا بڑا انسانی جسم کا یہ حصہ جس کو پیٹ کہتے ہیں، یہ تو تقویٰ سے از اول تا آخر عبارت ہوتا ہے۔ لیکن آپ ذرا خود تصور کیجئے کہ اگر آنکھیں روزہ نہ رکھیں، روزہ خور قرار پائیں، اگر کان وہ سب کچھ سنیں جن کو عام دنوں میں بھی سننے سے منع کیا گیا ہے، اگر ہاتھ پیر اسی سمت کے اندر چلیں، اگر دل و دماغ وہی فیصلے کریں، سودی معیشت کے حوالے سے، رشوت لینے اور دینے کے حوالے سے، جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے، یہ جو انسان کا سراپا اور حیولہ ہے، میں اور آپ جو سر سے لے کر پیر تک یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے سر سے لے کر پیر تک میں پیٹ تو روزے دار ہے، پیٹ تو تقویٰ کا خواہش دار ہے، پیٹ تو ہر حوالے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن آنکھیں نافرمان ہیں، کان نافرمان ہیں، دل و دماغ کی دنیا کے اندر نافرمانی کا ایک بھوت آیا ہوا ہے، ایک سیلاب اور سونامی اور سیلاب آیا ہوا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو تو کس سے یہ بات مخفی ہے کہ ایک فرما برداری کے ساتھ اگر ہم 6 نافرمانیاں یا 10 نافرمانیاں جمع کرتے ہیں، اگر ایک فرما برداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ مول لیتے ہیں، سودی حوالے سے سود کے کاروبار اور سود کے اندر اپنے آپ کو تربتر کرتے ہیں، تو کیسے وہ تقویٰ پیدا ہو، خدا کا خوف پیدا ہو؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ صفات، ان صفات سے متصف انسان پیدا ہو، ان خصوصیات سے آراستہ پیراستہ انسان پیدا ہو کہ جو معاشرے کو امانت اور دیانت کا پیکر بنا سکے؟ اس لیے یہ جماعت اسلامی کی دعوت بھی ہے، یہ قرآن و سنت کا پیغام بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اس کی ہدایت بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی زندگی کا نمونہ بھی ہے۔ ان تمام راستوں پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو فی الحقیقت مطیع و فرمان بنانے کی کوشش کی جائے اور ان تمام رویوں کو ترک کیا جائے کہ جو اس حالت کے اندر انسان کے حالات کو بگاڑتے اور اسے راہ سے بے راہ کرنے والے۔ مثال کے طور پر بات عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں جو افطاری کا کلچر دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، افطار کا یہ کلچر موجود ہے کہ افطار سے کچھ پہلے لوگ دسترخوان سجا کر نرم بھی اور گرم بھی
ٹھنڈی بھی اور میٹھی بھی تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوتے ہیں ان کی آنتیں قل اللہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کی زبان چٹخ رہی ہوتی ہے، ان کے حلق کے اندر کانٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ذوق سے اور کمزوری سے بے حال ہو رہے ہوتے ہیں، اور انہیں ان تمام چیزوں کے نام اور ذائقے معلوم ہوتے ہیں جو ان کی دسترس میں ہوتی اور سامنے دسترخوان پر رکھی اور بچھی ہوتی ہیں۔ انہیں یہ بات بالکل ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ یہ گلاس اٹھا کر پی لوں گا تو پیٹ کا اور جسم و جان کا ٹھنڈک اور تراوٹ کے حوالے سے کیا حال ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنا وقت باقی ہے۔ اگر کسی کے خیال میں 2 منٹ 3 منٹ باقی ہیں تو وہ تاکید کرتا ہے کہ ابھی صبر کرو، ابھی ٹھہرو۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم اس پورے منظر کو مسلسل دیکھے، ہماری گفتگو کو سنے، جو چیزیں چنی ہوئی ہیں ان کی ماہیت کو دیکھے، جو کیفیت اور حال 15 گھنٹے میں روزے دار کا ہوتا ہے اس سے واقفیت پیدا کرے، تو وہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ ماجرا کیا ہے؟ 15 گھنٹے بھوکے پیاسے رہے ہو، اگر 5-7 منٹ پہلے کچھ کھا پی لوگے تو کون سی ایسی قیامت ہے کہ جو ٹوٹ پڑے گی؟ کون ہے کہ جو تم کو روکنے والا اور ٹوکنے والا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص اس غیر مسلم کو یہی جواب دے گا کہ ہمارے اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے حکم پر تو جان بھی قربان ہے۔ 2-3 منٹ کی کیا بات کرتے ہو؟ اگر اس سے پہلے ہی یہ جان جانی ہے تو چلی جائے، لیکن ہم غلط وقت پر اور وقت سے پہلے افطار نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ بڑا متاثر ہوگا وہ غیر مسلم، لیکن اگر وہ آپ سے یہ اگلا سوال کر لے کہ مسلمانوں سچ بتاؤ تمہارے کتنے خدا ہیں؟ کتنے خدا ہیں؟ ہمارا تو ایک ہی خدا ہے، ہم تو توحید کے ماننے والے موحد لوگ ہیں۔ نہیں، وہ خدا جس نے تم پر روزے فرض کیے ہیں یہ تو شاید بہت ہی مضبوط قسم کا کوئی خدا ہے، اس کی تو لمحے لمحے تم بات مانتے ہو، حال سے بے حال ہو جاتے ہو، پیاس کے نتیجے میں، پانی کی کمی کے نتیجے میں ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہو، لیکن اس کی بات تم مانتے ہو، حکم کو بجا لاتے ہو، ہدایت کو پورا کرتے ہو، اس کے کہے پر عمل کرتے ہو۔ لیکن وہ خدا کون سا ہے جس نے تمہیں رشوت لینے اور دینے سے منع کیا؟ اس کی تو تم مانتے ہی نہیں ہو سرے سے، اس کو تو خاطر ہی میں نہیں لاتے۔ وہ خدا کون سا ہے جس نے کہا ہے کہ سود لینے اور دینے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں؟ دن بھر تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہو اور سود لیتے اور دیتے ہو، کاروبار کو چمکاتے ہو اور اپنے حالات کو بہتر بناتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے بھی کئی خدا ہیں۔ ایک خدا وہ ہے جس نے روزہ فرض کیا ہے، باقی خدا وہ ہیں جو بڑے کمزور سے ہیں، جن کی ہدایت اور جن کے احکامات اور جن کے کہے کو ماننا تم اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہو۔ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ کوئی غیر مسلم نہ دیکھ رہا ہے نہ سوال کر رہا ہے، لیکن مجھے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے، آپ کو اپنے آپ سے یہ بات پوچھنی چاہیے کہ کیسی بلندی اور کیسی پستی۔ بلندی کا یہ حال ہے کہ 15 گھنٹے کھیل کا دانہ بھی منہ میں نہیں جاتا، پانی کی ایک گھونٹ کیا ایک بوند بھی پیٹ کے اندر نہیں اتر پاتی، اور پستی کا یہ عالم ہے کہ اسی حالت اطاعت اور فرما برداری اور اسی حالت روزہ کے اندر ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، احکامات کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کی ہدایت کو پرکاہ کے برابر اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ روزہ اور رمضان اگر تقویٰ پیدا نہیں کرتے تو گلہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہوگا، اپنے حالات کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ پورا معاشرہ تقویٰ کے ساتھ ہمکنار ہو سکے، سرشار ہو سکے، اور معاشرے کی وہ قدریں لوٹ آئیں کہ جو مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمان معاشرے کی قدریں شمار ہوتی تھیں اور بہتری کی طرف پوری انسانیت کو ہٹانے اور دور تک لے جانے کا سبب قرار پاتی تھی۔ میرے دوستو، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بجا طور پر روزے کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اور روزے کے اس نظم العین کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بھی لوگ چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ افطار پارٹیاں اسی مقصد کے لیے منعقد ہوتی ہیں کہ بندوں کو بندوں کے رب کی طرف لوٹایا پلٹایا جائے، ہم خود اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اپنی کوتاہیوں سے باز آئیں، اپنی خامیوں سے بچیں اور معاشرے کو ان اقدار سے ہمکنار کریں کہ جس کے نتیجے میں فی الحقیقت یہ معاشرہ دنیا کے بہترین معاشروں میں شمار ہو سکے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ناگزیر ہے کہ اصلاح کی اور بہتری کی جو دوسری کوششیں ہیں ان تمام کوششوں کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیں اور اس کو ادا کریں۔
ہم انتخابات کو بھی، ملکی اور قومی انتخابات کو بھی تبدیلی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے بعض لوگوں کی نگاہ میں یہ جزوی تبدیلی کا عنوان ہو، اگر جزوی تبدیلی بھی ہے تب بھی ہم انتخابات کے لیے محنت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اور ابھی حقیقت کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہ انتخاب کی آواز لوگوں کے کانوں پہ تھپتھپا رہی ہے، دلوں پہ دستک دے رہی ہے، اور لوگ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، لوگ انقلاب کی سرخیاں جما رہے ہیں اور دور دور تک اس کو پھیلا رہے ہیں کہ یہ انتخابات انقلاب کا پیش خیمہ ہو۔ انقلاب کون سا انقلاب؟ وہ انقلاب کے جو رویوں کا انقلاب، سوچ اور فکر کا، نقطہ نظر کا، زاویہ نگاہ کا انقلاب، وہ انقلاب کے جو زندگی کے اندر ترجیحات کو بدلنے کا انقلاب ہو۔ وہ انقلاب صرف قرآن و سنت کی بنیاد پر برپا ہو سکتا ہے۔ آپ نے کمیونسٹ انقلاب دیکھا ہے، آپ نے فرینچ ریولیوشن دیکھا ہے، آپ نے جا بجا معاشروں کے اندر سوشلزم اور کمیونزم کے حوالے سے انقلابات دیکھے ہیں، آپ نے نیشنلزم کے حوالے سے، قوم پرستی کے حوالے سے اپنے اس شہر کو بھی قوم پرستی کے جنوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے۔ جیے مہاجر کے نعرے جو لوگ لگاتے تھے وہ بھی متحدہ کی طرف آئے ہیں۔ صحیح یا غلط کی فیصلہ وہ خود کریں، لیکن کل تک جو جیے مہاجر کے نعرے لگاتے تھے اور مہاجر کے علاوہ کسی کو نہیں گردانتے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، جنہوں نے اس شہر کے اندر لاشیں گرائی ہیں، لوگوں کو خون کے اندر لت پت کیا ہے، وہ بھی اگر متحدہ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ قوم پرستی کے نعروں میں کوئی جان نہیں ہے۔ قوم پرستی کا نعرہ اور سلوگن پوری دنیا کے انسانوں کو جو کچھ دے سکتا تھا سب سے زیادہ اس نے جرمنز کو دیا ہے، یورپی اقوام کو دیا ہے، لیکن محرومی کی ایک دلدل ہے جو دور تک پھیلی ہوئی ہے، محرومی کی ایک دنیا ہے جو دور تک بسی ہوئی ہے۔ اس لیے انقلاب نیشنلزم کی بنیاد پر انقلاب نفرتوں کا انقلاب قرار پاتا ہے۔ قوم پرستی کی بنیاد پر انقلاب میں اپنی قوم کو صحیح سمجھوں گا، باقی سب کو غلط سمجھوں گا، تہہ تیغ کروں گا، یہ انقلابات ناکام ہو چکے ہیں۔ سوشلزم نے ناکامی کے علاوہ کچھ نہ دیا، کمیونزم نے جبر کے علاوہ لوگوں کے حقوق چھیننے کے علاوہ کسی کو کچھ نہ دیا۔ کیپٹلزم کی بات ہے، کیپٹلزم نے بظاہر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، نظام سرمایہ داری نے بظاہر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم تمام دکھوں کا مداوا اور تمام مسائل کا حل ہے، لیکن خود کیپٹلزم کے مراکز کے اندر وہاں کے رہنے اور بسنے والے اور صدیوں سے وہاں پر اپنا گزارا کرنے والے وہ خود صدائے احتجاج بن گئے ہیں۔ نیو یارک کی سڑکوں کے اوپر اگر کیپٹلزم کے خلاف مظاہرے اور انقلاب کی باتیں ہیں تو جنہوں نے برتا ہے کیپٹلزم کو، جنہوں نے شب و روز اس میں گزر بسر کیے کیپٹلزم میں، انہیں وہ خود یہ نعرہ لگا رہے ہیں، وہی نعرہ جو مولانا سید ابو العلا مودودی کے لٹریچر میں آپ کو ملے گا، اور صرف نعرہ ہی نہیں بلکہ فلسفہ اور نظریے کی شکل میں ملے گا کہ کیپٹلزم یا نظام سرمایہ داری ایک ایسا نظام ہے جو امیروں کی عمارت اور دولت میں اضافہ کرتا ہے اور غریبوں کی غربت اور محرومیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ نعرے وال اسٹریٹ کے حوالے سے نیو یارک کے اندر کھڑے ہوئے ہزاروں اور لاکھوں افراد پورے امریکہ سے آنے والے مل جل کر یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ کیپٹلزم نے امیروں کی عمارت میں اضافہ کیا ہے اور غریبوں کی غریبی، محرومی اور غربت میں اضافہ کیا ہے۔ اس لیے یہ نظام اپنے ہی ماننے والوں کے درمیان لوگوں کے لیے سوالیہ نشان بن گیا۔ اس لیے یہ بات تھرو پروسیس آف ایلیمنیشن میں یہ بات کہتا ہوں، تمام نظاموں کے جائزے کے حوالے سے میں یہ بات کہتا ہوں، یہ جائزہ بلا شبہ اکیڈمک اور علمی بھی ہے، فلسفے اور نظریے کی سطح پر بھی ہے، اور یہ جائزہ جدوجہد اور کشمکش مول لینے اور اس کے نتائج سے بہرہ ہونے والا بھی ہے کہ ان تمام نظاموں نے غربت کی نچلی سطح سے بھی نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد کے اندر اضافہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس یہی کہتی ہیں، ورلڈ جتنی آرگنائزیشن سے ان کی رپورٹیں یہی کہتی ہیں کہ غربت کی مقدار بھی بڑھ رہی ہے، غریبوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کوئی انقلاب جو لوگوں کو سکون سے اور سکینت سے ہمکنار کر سکتا ہے، کوئی انقلاب جو لوگوں کو ظلم سے نجات دلا سکتا ہے اور فی الحقیقت معاشرے کو عدل کے اور انصاف کے حوالے سے ایک پہچان اور شناخت دے سکتا ہے،
کوئی ایسا انقلاب کہ جو باہیت قلب کر سکتا ہے، لوگوں کو انشراح صدر کی دولت سے مالا مال اور پھر حقیقت لوگوں کے بارے میں یکسو کر سکتا ہے، تو وہ صرف اسلامی انقلاب ہے۔ اور جب ہم اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی فرما روائی کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو خلافت راشدہ اور اس دور کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو شریعت مطہرہ اور عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں۔ یہ عدل و انصاف غیر مسلموں کے لیے بھی ہوگا، یہ عدل و انصاف ظالم کے لیے بھی، مظلوم کے لیے بھی ہوگا۔ مظلوم کی دادرسی کے نتیجے میں عدل و انصاف اس کو ملے گا، ظالم کے ہاتھ پکڑنے کے نتیجے میں عدل و انصاف اس کو میسر آئے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی انتخابات وقت پر، یہ وقت سے کچھ پہلے ہونے کی کوئی نوید سننے کو ملتی ہے، تو لوگوں کو یہ بات باور کرانے کی ہے۔ یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے، ایک عمومی بات جو سب کے لیے قابل قبول ہے، ان کو یقین دلانے اور باور کرانے کی ہے۔ لوگوں کو یہ بتائیں، عوام سے رابطے میں ان کے دلوں پہ دستک دیں کہ جنہیں تم جھولیاں بھر بھر کر ووٹ دیتے ہو، اور پچھلے 6-7 الیکشن میں جن کو تم نے جھولیاں بھر بھر کر ووٹ دی ہے، سب نے اس بات کو دیکھا ہے کہ پھر پورے 5 سال تک تم نے انہیں جھولیاں بھر بھر کر گالیاں اور بددعائیں دی ہیں، احتجاج کیے ہیں، بینرز اٹھائے ہیں، پلے کارڈز لے کر آئے ہیں، نعرے لگائے ہیں، لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، بڑے پیمانے پر اپنے آپ کو جلایا ہے، اس وجہ سے کہ جن کو انہوں نے ووٹ دیے تھے انہوں نے ان کو وہ نہیں دیا کہ جس کا وعدہ کیا تھا۔ جھوٹوں کو ووٹ دو گے تو سچی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، ظالموں کو ووٹ دو گے تو انصاف اور عدل کے قریب بھی تم پھٹک نہیں سکتے۔ اس لیے لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ جن کو 6-7 الیکشن میں تم نے ووٹ دیے ہیں اور اس کے نتیجے میں غربت اور مہنگائی، بے روزگاری اور لاقانونیت اور ٹارگٹ کلنگ تمہارے حصے میں آئی ہے، آئندہ آنے والے الیکشن میں اگر ووٹ دینے ہیں، امانت و دیانت کو ووٹ دیں، جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ اگر ووٹ دینے ہیں تو مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ووٹ دیں، جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ اگر ووٹ دینے ہیں تو پھر حقیقت ٹارگٹ کلنگ اور لاقانونیت کے خلاف۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی میں چلے گئے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، عسکری دائرے کے اندر بھی ہم امریکہ کی غلامی میں ہیں، ڈرون طیارے حملے کرتے ہیں اور ہم ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے رہتے ہیں۔ ملٹری آپریشن ہماری ملٹری نے اپنے انیشیٹو پر نہیں کیا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ملٹری آپریشن امریکہ کے ڈو مور کا نتیجہ ہے، امریکہ کے پریشر کا نتیجہ ہے۔ اب بھی ان کا یہ پریشر ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن کیا جائے، اب بھی ان کا یہ دباؤ ہے کہ شمالی وزیرستان میں کارروائی کی جائے۔ اور میں یہ بات فوج کے سربراہ سے ان ایکویوکلی جس کو کہتے ہیں، بلا خوف تردید اور دو چار کی طرح کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شمالی وزیرستان میں کوئی فوجی آپریشن کی نوید لوگوں کو سنائی گئی تو پورے ملک کے اندر افراتفری پھیل جائے گی، پورا ملک انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ پورے ملک کے اندر ہتھیار موجود ہیں، وہی ہتھیار جو نیٹو کے ٹرکس کے ذریعے آتے ہیں، نیٹو کے کنٹینرز کے ذریعے آتے ہیں، وہ ہتھیار عوام کے پاس بھی موجود ہیں۔ اگر شمالی وزیرستان میں کارروائی کی احمقانہ حرکت کی گئی تو یہ ہتھیار پورے ملک کے اندر، ہاتھوں کے اندر نظر آئیں گے اور ملک کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں انارکی پھیلے، یہاں پر انتشار پرورش پائے، یہاں ڈس آرگنائزیشن ہر حوالے سے سارے انسٹیٹیوشن ایک دوسرے سے باہم نبردآزما ہو جائیں اور ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں، تاکہ امریکہ کے لیے یہ کہنا آسان ہو جائے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام غلط ہاتھوں میں جانے والا ہے، غلط لوگوں کے پاس جانے والا ہے، غیر محفوظ ہاتھوں میں جانے والا ہے، لہذا اس کو بین الاقوامی انٹرنیشنل کنٹرول کے اندر دے دیا جائے۔ یعنی چت بھی امریکہ کی اور پڑ بھی امریکہ کی کہ پہلے ملٹری آپریشن کے ذریعے شمالی وزیرستان میں کارروائی، اور وہ لوگ یہ جو قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں، سن لیں اس بات کو، جانتے ہیں آپ پہلے سے اس بات کو، اگر اس ملک کے اندر قبائلی علاقوں کے لوگ محب وطن نہیں ہیں تو اس ملک میں کوئی محب وطن نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ محب وطن ہے۔ یہ قبائلی علاقوں کے وہی لوگ ہیں
کہ جنہوں نے ہمیں آزاد کشمیر فتح کر کے دیا تھا، یہ ہماری فوج کے آگے ہراول دستہ ہمیشہ رہے ہیں۔ اس لیے شمالی وزیرستان کے خلاف کارروائی، حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے کارروائی کی بات کی جاتی ہے، پاکستان کو تحلیل کرنے کا امریکی اور نیٹو کا نسخہ ہے۔ اور یہ جو نیٹو کے ٹینکرز اور ٹرولے جا رہے ہیں، جماعت اسلامی نے مخالفت کی ہے، دفاع پاکستان کونسل نے لاکھوں کے جلوسوں کے اندر ہم نے مل کر یہ بات کی ہے کہ نیٹو کی سپلائی بحال نہ کی جائے۔ کم سے کم عقل رکھنے والا کوئی فرد یا کوئی قوم بھی اپنے دشمن کو مسلح نہیں کرتا، آرمز اور امونیشن اس کو فراہم نہیں کرتا۔ نیٹو کی سپلائی بحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف افغانوں کے قتل عام کے لیے ہم اس کو کھلا لائسنس دے دیں، اور ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے اور پورے ملک کو سلالہ چیک پوسٹ بنانے کے لیے ہم ان کو کھلا بلینک چیک دے دیں۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو نیٹو کے ٹینکر ٹرولے جا رہے ہیں، اس کے اندر خنزیر کا گوشت بھی جا رہا ہے، اس کے اندر شراب کی بوتلیں بھی جا رہی ہیں۔ ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، ہم اپنی سڑکیں خراب کر رہے ہیں، ہم مفت میں یہ کام اور خدمت انجام دے رہے ہیں تاکہ نیٹو کی لوگوں کو اور امریکہ کے سپاہیوں کو شراب بھی وقت سے میسر آ سکے اور خنزیر کا گوشت بھی وقت پر میسر آ سکے۔ یہ کون سی دانائی اور عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کون سا حکمت کا فارمولہ ہے جو اپنایا گیا ہے؟ اس لیے میں نے یہ بات عرض کرنے کی جسارت کی کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کی مداخلت کا بنا ہوا ہے۔ اس پورے ریجن کو امریکہ کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک پاکستان کو کنٹرول نہ کر لے۔ پاکستان اس پورے ریجن کی شہرگ ہے۔ پاکستان کو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں امریکہ چین کے ڈور اسٹیپس پر پہنچنا چاہتا ہے، امریکہ ایران کے قریب پہنچ کر اس کو دھمکانا چاہتا ہے، امریکہ سینٹرل ایشیا کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آنے والے انتخابات میں ناگزیر ہے کہ پالیسیز کو دیکھتے ہوئے، پارٹیاں اور ان کے لوگوں کے کردار کو دیکھتے ہوئے ووٹ دیے جائیں۔ جنہوں نے بگڑی کبھی بنائی نہیں ہے، کبھی قوم کی بگڑی کو سنوارا نہیں ہے، جنہوں نے ہمارے حالات کو خراب سے خراب تر کیا ہے، جنہوں نے اپنے اپنے حصے کی مہنگائی کے اندر اضافہ کیا ہے، جنہوں نے امریکہ کو یہاں آنے کی دعوت دی ہے، ان سب لوگوں کے خلاف متحد ہو کر ووٹ دینے چاہیے۔ جماعت اسلامی اس اتحاد کو قیادت دے گی، اس اتحاد کو امانت و دیانت دے گی، اس اتحاد کو محنت اور مشقت دے گی۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان المبارک سے اس تقویٰ کی آپ یاری کیجیے جس کا ذکر ہو چکا۔ ایک آخری بات اور عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، راتوں کو مسجدوں میں جو رونق آج کل ہے قرآن پاک کی وجہ سے، پھر شبیلے شروع ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر بھی ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی قرآن پاک کے ساتھ تعلق اور شغف کو دن رات اس کا اظہار کرتی ہیں اور اس میں اضافہ کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن پاک سے بھی معاشرے کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو فہم قرآن کی کلاسیں جا بجا ہوتی ہیں، یہ جو قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے اور دور تک پھیلانے کے بڑے اور چھوٹے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ مطلوب ہے، یہ بہت ہی بڑا بھلائی کا کام ہے۔ جب پوری امت قرآن پاک سے جڑے گی اور ہمارے معاشرے قرآن پاک کو اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اس کے حکم کو حکم جانیں گے، اس کی ہدایت کو ہدایت مانیں گے، اس کے کہے کے اوپر عمل کریں گے، اس کی ترجیحات کو اپنائیں گے، اس کے انقلاب کے لیے جدوجہد کریں گے، اس کے معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی حوالے سے جس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے انسانوں کے حقوق ادا کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کل کی آتی آ جائے گی۔ اس لیے یہاں جو لوگ تشریف فرما ہیں، مہمانان گرامی بھی یہاں پر موجود ہیں، علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں، مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے کارکن بھی یہاں پر اگر آئے ہیں، تو میں سب کی خدمت میں دست بستہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی قابل اعتماد نام، جماعت اسلامی قابل اعتماد کام ہے۔ جماعت اسلامی کا کارکن نہ جھک سکتا ہے نہ بک سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کی گردن کٹ تو سکتی ہے، لیکن اس نے گردن جھکانا نہیں سیکھا۔ اسی کردار کی ضرورت ہے۔ آپ بھی جماعت اسلامی میں اگر شامل ہو جائیں تو اس کردار کے اندر اضافہ ہوگا،
آنے والے حالات کا مقابلہ آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔